آج 4 فروری ہے اور پاکستان میں الیکشن قریب ہیں، اور اس وقت ہمارا قومی سوال ہے ووٹ کسے دینا ہے؟ آپ ووٹ دے کے کیوں نہیں گئے؟ سر آپ پاکستان سے لنڈن چلے گئے، کیا آپ ووٹ دینے واپس نہیں آئیں گے؟ ووٹ جو ہے وہ قومی فریضہ ہے، اور ایسے بہت سے سوالات۔ آج سنڈے ہے، میں پارک میں بیٹھا ہوں تو میں نے سوچا ان سارے سوالوں کا جواب دوں، لیکن ایک بات پہلے بتاتا ہوں کہ لاسٹ ایئر جب الیکشنز ہوئے تھے میں سوشل میڈیا پہ نہیں تھا، میرا کوئی پیج نہیں تھا، میری کوئی فالوئنگز نہیں تھی، میرے کوئی اسٹوڈنٹس نہیں تھے، آئی واز نو ویئر۔ لیکن اس وقت میں کچھ سوشل میڈیا انفلوئنسر سے شکایت کرتا تھا جو میرے جاننے والے تھے کہ یار آپ لوگوں کو گائیڈ کرو، اس پہ بات کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ صحیح کینڈیڈیٹ کیا ہوتا ہے، غلط کینڈیڈیٹ کیا ہوتا ہے، کس طرح سے سلیکشن کرنی ہے، کس طرح سے ہم نے اس بائسڈ ایٹیٹیوڈ سے باہر آنا ہے۔ لیکن جب میں خود سوشل میڈیا پہ آیا ہوں، لوگوں کے سینٹیمنٹس دیکھے ہیں، سچویشن کو سمجھی، اور پرٹیکولرلی پچھلے چند مہینوں میں اس ملک کی سچویشن جس طرح سے بدلی ہے سب کے سامنے ہے۔ ووٹ کس سے دینا ہے، ووٹ دینا ہے یا نہیں دینا، ووٹ کی کیا ویلیو ہے، میں اس پہ جو کہنے جا رہا ہوں اس سے پہلے آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ میری پرسنل رائے ہے، اور ہر بندے کو اپنی پرسنل رائے دینے کا اختیار ہے۔ میں یہ اس وجہ سے نہیں بول رہا کہ میں سوشل میڈیا پہ ہوں یا لوگ مجھے فالو کرتے ہیں، میرا رائٹ ہے کہ میں اپنا اوپینین دوں، آپ لوگ اپنا اوپینین رکھتے ہو، آپ اپنے حساب سے چلو، لیکن میں ضرور شیئر کروں گا آپ سے چند وہ باتیں جو میں نے محسوس کرتا ہوں، جو ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں میں نے سیکھی ہیں۔ ووٹ کسے دینا میں اس پہ بعد میں آتا ہوں، پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آپ کا ووٹ جائے گا کسے، اور اس سے بھی پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس وقت ملک کے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا چیز ہے۔ ٹیکنالوجی ایک ایسا سیکٹر ہے کہ حالات وہ ہو چکے ہیں، اگر آپ ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں میری بات سمجھ جائیں گے، اگر نہیں ہیں تو پلیز سمجھنے کی کوشش کیجیے گا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ ٹیک کی فیلڈ کے اندر اس وقت یہ جو ہونے جا رہا ہے، الیکشن کے دوران آپ دیکھ لیجیے گا جس طرح سے انٹرنیٹ کو کولیپس کیا جائے گا، اس سے جو نقصان ہوگا اس سے لوگ 5-5 10-10 سال پیچھے چلے جائیں گے۔ ہمارے ہاں الیکشن 5 سال بعد ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ 5 سال میں 2-3 دفعہ ہی ہو جاتے ہیں، شاید 5 سال تو شاید کبھی پورے بھی نہیں ہوں۔ لیکن وہ بچہ، وہ کمپنی جو ایک پروجیکٹ پکڑتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، کئی سال محنت کرتے ہیں، پھر اس کو کھڑا کرتے ہیں، پھر اس کو پروڈکشن میں لے جاتے ہیں، پھر اس کو سٹیبل کرتے ہیں، پھر اس کے اگینسٹ جو ریٹینشن والی اماؤنٹ آتی ہے وہ ایک ریوارڈ ہوتی ہے جس پہ بزنسز کھڑے ہوتے ہیں۔ اور جو کلائنٹ جتنے بھی انٹرنیشنل کلائنٹ ہیں اور پاکستان میں جو ریٹینشن پہ پروجیکٹ دیتے ہیں، جن پہ پر منتھ وہ ہمارے لوگوں کو پے کرتے ہیں، کوئی 50 لوگوں کو پے کرتا ہے، کوئی 100 کو کرتا ہے، جو کلائنٹ 10 لوگوں کو پے کرتا ہے نا، وہ ایکچولی 100 گھروں کی انکم ہوتی ہے۔ میں دوبارہ بتاتا ہوں، یہ جو 10 لوگوں کی سیلری ہوتی ہے نا جو پاکستان میں آتی ہے ڈالرز میں، یہ 100 اور اس سے بھی زیادہ گھروں کی انکم ہوتی ہے۔ یہ ان کے اخراجات پورے کرتی ہے، یہ ان کے ڈریمز پورے کرتی ہے، ان کے ایجوکیشن پورے کرتی ہے۔ اور گورا جو ہوتا ہے نا، یا کوئی بھی کلائنٹ ہو، اگر اس کو آپ لاکھوں کروڑوں کا فائدہ دیں گے وہ آپ کے ساتھ کام کرے گا، اس کا نقصان کریں گے وہ آپ کے ساتھ کام نہیں کرے گا۔ جب یہ لوگ انٹرنیٹ بند کرتے ہیں، جب پاکستان میں پیمنٹ لانے کا پروسیس جو ہے وہ کمپلیکیٹ زیادہ ہو جاتا ہے، جب اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، جب اس طرح کے ریڈ فلیگز آتے ہیں، ان سالوں کی محنت پہ پانی پھرتے ہوئے 2 گھنٹے بھی نہیں لگتے، 2 دن بھی نہیں لگتے۔ لیکچر 3 سال بعد دوبارہ ہو جانے ہیں، میں ریزلٹس پہ آتا ہوں، ساری باتیں کرتا ہوں، لیکن ہاؤ اباؤٹ دیٹ پرسن، دیٹ کمپنی جس کے 7-8 سال کی محنت ڈوب جائے گی۔ جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں، اپنے سوشل میڈیا پہ ہونے کا فرض ادا کرتے ہوئے ریکویسٹ کرتا ہوں میڈیا سے، خدا کے لیے انٹرنیٹ بند مت کیجیے گا، خدا کے لیے، کیونکہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کتنا بڑا لاس ہوگا۔ کمپنیز جو ہیں اپنے ریپریزنٹیٹیو ملک سے باہر بھیج رہی ہیں، اکاؤنٹس ملک سے باہر کھلوا رہی ہیں، کمپنیز ملک سے باہر رجسٹر کرا رہی ہیں، صرف اس لیے 2 ریزن۔ پہلا، پیسہ باہر پارک کیا جائے تاکہ باہر کے اخراجات باہر سے ہی وہ کر سکیں۔ ریزن نمبر 2 کہ کوئی ایک بندہ تو ایسا ہو جب انٹرنیٹ بند ہو وہ باہر سے بیٹھ کے کلائنٹ ہینڈل کرے۔ ایک دن کے ووٹ کی خاطر 10-20 سال 100-200 گھروں کی زندگی، شاید اس سے بھی زیادہ، جو بڑی کمپنی ہے اس کے ساتھ ہزاروں فیملیز جڑی ہوئی ہیں، ان سب کو پرابلم میں ڈالنا، چلو ڈال دیتے ہیں۔ ریکویسٹ کرنے کے بعد خدا کے لیے انٹرنیٹ بند مت کیجیے گا۔ اب میں کہتا ہوں جی ووٹ تو بہت قیمتی ہے، ووٹ تو دینا ہے، ووٹ تو فرض ہے، چلو وہ سارا کچھ رسک پہ ڈال دیتے ہیں، اور ہمارے ووٹ والے ڈبے نہیں ہیں، اوپر سے ڈالو نیچے سے کہیں اور نکل جاتا ہے۔ اب میں کمپلین نہیں کر رہا، پھر بھی ہمیں ووٹ ڈالنا چاہیے، میں پھر بھی سب کو انکریج کرتا ہوں کہ یار ووٹ ڈالو، لیکن یاد رکھو اگر میں یہاں پہ آیا ہوں، مجھے پتا ہے، پر میرے سامنے 2 راستے تھے، میرے جیسے کئی لوگوں کے سامنے 2 راستے بچتے ہیں۔ میں مائیگریشن کر کے یہاں نہیں آ گیا ساری زندگی کے لیے، میں نے واپس جانا ہے، میں یہاں پہ پڑھنے آیا ہوں، کچھ بزنس کرنے آیا ہوں، اور اس بزنس سے، اس تعلیم سے جو فائدہ ہوگا واپس ملک میں آئے گا ایونچولی۔
جب میں لنڈن آیا ہوں تو وہ لوگ جو شاید کسی گاؤں سے لاہور آنے کے بارے میں بھی سوچتے ہوئے کئی سال لگاتے تھے, ان کے مائنڈ میں یہ پاسبلٹی آئے گی کہ یار ایک بچہ جو کچھ نہیں تھا وہ کرتے کرتے لنڈن تک پہنچ گیا, تو وہ ایک چھوٹی سی پاسبلٹی کل کو ریزلٹس میں کنورٹ ہو جائے گی. تو یہ ایک الیکشن سے بھی زیادہ میسو کام ہوتا ہے کہ آپ کی جو عوام ہے وہ ایمرجنگ ٹیکنالوجی کی طرف آ جائے, وہ باشعور ہو جائے, وہ ایجوکیٹ ہو جائے. یہ زیادہ ضروری ہے کیونکہ سارے الیکشنز میں پانی پھرتا اس لیے ہے کہ میجورٹی جو ہے وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے. ان کو بڑی آسانی سے ٹرک کرا دیتے ہیں یہ لوگ. اب تو خیر سمجھتے ہیں کہ ٹرک ہو گیا, لیکن کوئی ٹرک نہیں ہوتا. لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے, الیکشن کے بعد کیا ہوگا. پھر بھی 40% ہمارے ملک میں آن ایوریج نا 40% ایسے لوگ ہوتے ہیں الیکشنز کے دنوں میں جن کو ووٹ ڈالنے سے پہلے یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کس کو ووٹ ڈالیں گے. بس اس وقت جو سینٹیمنٹ ڈیولپ کر دیا جاتا ہے, جو ہوا چلا دی جاتی ہے ریسورسز کو یوز کر کے, انفلوئنس کو یوز کر کے, میڈیا کو یوز کر کے, جو ہوا چلائے گی وہ 40% لوگ اس طرف چلے جائیں گے جس کے اندر وہ ایجوکیٹڈ لوگ ڈوب جاتے ہیں جو ایکچولی دن رات ایک کر دیتے ہیں اس ملک کی خاطر. اور اس کا ایک ہی سلوشن ہے, آپ لوگ نکلیں ووٹ دیں. لیکن اگر ایک فیملی ہوتی ہے نا, جب ایک فیملی کا ایک بڑا قربانی دیتا ہے اور اس میں کئی لوگوں کی زندگی بدلتی ہے. ووٹ سے کئی سال پہلے کی یہاں آنے کی اور جو میں کرنے آیا ہوں اس کی پلاننگ میں پچھلے 5-7 سال سے کر رہا ہوں. It has nothing to do with election. 5-7 سال سے کر رہا ہوں. اور دنیا جو ہے نا وہ ہمارے مطابق نہیں چلتی. تو جس طرح ڈیٹ تھی, جس طرح سے مجھے سارے ایگزامز کلیئر کرنے تھے, جس طرح سے مجھے ڈیلز کرنی تھی میں نے کی, اور وہ کنفلکٹ ہو گیا اس کے ساتھ جو ہمارے ملک میں الیکشن کا ٹائم تھا. Unfortunately, I won't be able to come back and vote. اور ہاں میں شاید پورا سب کچھ نہ ارینج کرتا اور شاید میں واپس جاتا نہ کرتا, پر مجھے یہ لگتا ہے کہ what I am doing for the country, میرا پرسنل اوپینین ہے, what I am doing for the country, جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ جو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں شاید ان کو اندازہ نہیں ہوگا کہ how many students I have got, جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اگر میں ان کا مائنڈ سیٹ چینج کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو ہمارے ووٹ کو عزت مل جائے گی. ووٹ ڈالنے سے زیادہ ضروری کام آج ووٹ کو عزت دینا, وہ والی عزت دینا نہیں جس کی بات کرتے ہیں. میری مرضی یہ ہے کہ میں اس کو عزت دلواؤں. ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا, شعور دینا پڑے گا تاکہ ووٹ کی صحیح ویلیو ہو. I'm not saying کہ نہیں ہے, ڈیفینیٹلی ہوگی. اگر 1% بھی ہوتی ہے تب بھی ہمیں نکلنا ہے, کیونکہ سچائی کے ساتھ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو 1% بھی آپ کے لیے کافی ہوتا ہے. کمنگ ٹو دا تھرڈ پارٹ, ووٹ کسے دینا ہے. اور I'll be candid here, میں بات کو گول مول نہیں کروں گا. میرے نزدیک اب یہ بڑی سینسٹیو بات ہے, اس سے پہلے میں اپنا دوبارہ آپ کو یاد کر دوں, میرا پرسنل اوپینین ہے اور میرا پورا حق ہے, آپ کا بھی پورا حق ہے کہ آپ اپنی ذاتی رائے رکھ سکتے ہو اور اس میں کوئی کریکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا ذاتی اوپینین یہ ہے کہ یار اس ملک کو نا اس وقت سسٹم سے زیادہ, گرانٹ سے زیادہ, ٹیکنالوجی سے زیادہ ایماندار لیڈر کی ضرورت ہے. ایک ایماندار اور سمارٹ لیڈر کی ضرورت ہے. یہ میں سمارٹ اس لیے لگا رہا ہوں کہ پچھلے چند دنوں میں ہم نے ایمانداری, چند مہینوں میں, چند سالوں میں ایمانداری تو شاید دیکھی ہے, سمارٹنس نہیں دیکھی. اور جس شخص کو میں نے ووٹ دینا تھا وہ شاید ابھی پاکستان میں آزاد گھوم بھی نہیں رہا. اینڈ دیٹ از انف کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں. میں نے ووٹ ہمیشہ خان صاحب کو ہی دینا تھا اور پہلے بھی میں نے ایسے ہی کیا, اور ریزن یہ نہیں تھا کہ میں کسی ایک جماعت کو سپورٹ کرتا ہوں. لیٹ می بی ویری کلیئر, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لیڈر کا ایماندار ہونا اور سمارٹ ہونا دو مختلف چیزیں ہیں. اور سمارٹنس جو فیصلے ہوئے میں ان سے اختلاف رکھتا ہوں. جس طرح سے ملک میں اگریسو ڈیسیجن کیے گئے, جس طرح سے ملک میں بلنٹ سٹیٹمنٹس دی گئی, جس طرح سے ایک سٹبن ایٹیٹیوڈ لایا گیا, وہ شاید ایک لحاظ سے کتابوں میں ٹھیک تھا, لیکن ہمیشہ اسٹریٹجیکل فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں. جب آپ جنگ کے میدان میں کھڑے ہوتے ہیں نا, پاکستان میں بھی ایک پولیٹیکل وار ہے, جب آپ جنگ کے میدان میں کھڑے ہوتے ہیں نا اس وقت آپ اسٹریٹجی پہ زور دیتے ہیں. آلدو کہ آپ کا ایمان ہوتا ہے, آپ کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ جنگ جیتنی ہے, پر اس جنگ جیتنے کے لیے بریوری میں اور بے وقوفی میں فرق ہوتا ہے. بہادری میں اور بے وقوفی میں فرق ہوتا ہے. جنگ جو ہے وہ بے وقوفی سے نہیں جیتی جاتی, جنگ بہادری اور اسٹریٹجیکل موو سے جیتی جاتی ہے, اور یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے. لیکن اگین اور بھی لوگ ہیں, اور بھی اچھے لوگ ہیں, ووٹ دیں. اگر آپ کا ووٹ ان تک پہنچتا ہے تو دیں, ضرور دیں. جتنے بھی اسٹوڈنٹس میرے مجھے دیکھ رہے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں, جائیں
اور اپنی مرضی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں. ووٹ دینے سے پہلے یہ ضرور اس سے پوچھ لیجئے گا کہ وہ اس ووٹ کا کیا کرے گا. یہ ضرور دیکھ لیجئے گا اس نے زندگی کیسے گزاری ہے. یہ ضرور دیکھ لیجئے گا وہ کہاں رہتا ہے. یہ ضرور دیکھ لیجئے گا اس کے بچے کہاں پڑھتے ہیں. یہ ضرور دیکھ لیجئے گا اس نے اس ملک کی خاطر کیا کیا. یہ ضرور دیکھ لیجئے گا کہ اس نے ماضی میں کیا کیا. خدا کے لیے یہ مت دیکھیے گا کہ اس کے فیوچر میں کیا پرومسز ہیں. بس اتنا دیکھیں کہ اس نے ماضی میں قربانیاں کتنی تھیں. وہ خود کہاں رہتا تھا. جب وہ بیمار پڑا تو وہ کہاں تھا. اس کے بچے پڑے تو وہ کہاں تھا. جب ملک پہ تکلیف آئی تو وہ کہاں تھا. اور وہ کتنا لڑا ملک کے لیے. اس نے ملک کو کیا عزت دی, کیا ریپوٹیشن دی اس ملک کو. اور ابو آل باہر کی دنیا میں, جس کو تو یہ لوگ اوورسیز پاکستانیوں کو تو ہمارے ہاں موسٹلی لوگ کنسیڈر ہی نہیں کرتے, باہر ہماری کون ہمارا فیس بن سکتا ہے جو باہر کی دنیا میں جائے اور اس کو ویلکم کیا جائے, جو آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. یہ فیصلے مشکل نہیں ہے یار. انفارچونیٹلی میں بتا رہا ہوں نا, 40% ایسے لوگ ہیں جو ووٹ ڈالتے وقت جا کے سوچیں گے کسے ووٹ ڈالنا ہے. اس کا مطلب ہے 40% لوگ کیلکولیشن کرتے نہیں ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے جب تک 41% کم از کم یا اس سے زیادہ لوگ سمجھدار لوگ نہیں ووٹ ڈالیں گے تو ان 40% لوگوں کے ہاتھ میں زیادہ پاور چلی جائے گی جو صرف اس وقت کی سینٹیمنٹس کو دیکھ کے ووٹ ڈالتے ہیں. تو اس کا مطلب انفارچونیٹلی یہ ہے ٹو می کہ آپ کی قسمت کا فیصلہ وہ 40% لوگ کر رہے ہیں جن کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے, یا جن کے پاس اتنا ایکسپوجر ہی نہیں ہے, یا جو کسی ٹینجیبل چیز کو دیکھ کے ووٹ دیتے ہیں, جو اس وقت کی ہوا کو دیکھ کے ووٹ دیتے ہیں, وہ ہماری قسمت کا فیصلہ کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ کہ ہم ووٹ کے لیے باہر نہیں آتے, اور اس کی وہی وجہ ہے جو میں نہیں سینٹیمنٹ ڈیولپ کرنا چاہتا. پلیز ڈو ناٹ فیل لائک کہ ہمارا ووٹ صحیح جگہ پہ نہیں جائے گا. میں نے کی ہے بات, جو آپ سوچتے ہیں میں وہی سوچتا ہوں, اس لیے وہ کرنا ضروری ہے. لیکن اگر وہ 40% ہیں تو باقی 60% بھی تو ہے نا. اگر وہ الائن ہو جائیں تو حالات بدل سکتے ہیں. میرا باہر آنا ایسا نہیں تھا کہ میں ووٹ نہیں دینا چاہتا تھا. میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ اٹ واز اے لانگ اسٹریٹجیکل ڈیسیژن. 4-5 سال کی پیچھے محنت ہے, اس کے لیے آنا ضروری تھا. اینڈ آئی ول بی بیک انشاءاللہ, اینڈ آئی ول بی کیپ فائٹنگ فار اٹ. لیکن یاد رکھیں کہ اٹ از ناٹ لائک کہ میں وہاں ہوتا تو شاید میں سب سے پہلے جاتا. ہاں, میں کسی کو انفلوئنس نہیں کروں گا, یہ ضرور بتاؤں گا کہ جو چیزیں میں نے بتائی ان کو ضرور دیکھ لیجئے گا. اٹ از ناٹ لائک کہ یار میں ووٹ نہیں دے پا رہا تو آپ بھی ووٹ مت دیجیے گا. میں نے آپ کو ریزن بتایا, میں نے آپ سے اپنے تھاٹس شیئر کیے, میری پرسنل فیلنگ. ونس اگین کوئی رائے قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اوپر کسی بھی قسم کی. میں اپنے اسٹوڈنٹ سے بات کر رہا ہوں, ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں جو مجھے سنتے ہیں, اور اگر کسی کو میری بات بری لگی ہو تو میں معذرت کرتا ہوں. ونس اگین یہ میری ذاتی رائے تھی.